وہ ہے کہ آپ کے پاس اپنا سیکیورٹی کے لیے لائسنسڈ اسلحہ بھی ہونا چاہیے پاکستان میں رہنے کے لیے. یہ جو اب غربت آ گئی ہے نا اور جگہ جگہ اسٹریٹ کرائمز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اس کے لیے اسلحہ ہونا بڑا ضروری ہے. مجھے بتائیں, آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے سے یہ پتا چل گیا کہ یہ لوگ آپ کے گھر میں داخل ہونے لگے ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ بے شک 1 گھنٹہ لیں آپ کا تالا توڑنے میں, تسلی سے توڑیں گے, اندر آئیں گے, آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن سرکار اگر آپ کے پاس ایک ریوالور موجود ہے, ایک ہوائی فائر نکالیں تو دیکھیں ان کی ہوا کیسے نکلتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے تو چلا دینی ہے, کون اپنی زندگی دیتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ریوالور نہیں ہے, گن موجود نہیں ہے, وہ تسلی سے اگر وہ پرانی سی کوئی آری سے بھی اس کو آپ کی کنڈی یا تالا توڑتے ہیں تو توڑتے رہیں, آپ تو انتظار کریں گے کہ آؤ اندر. لیکن اگر آپ ایک ہوائی فائر کر دیں گے, ڈائریکٹ بھی کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے, چور تیرے گھر میں گھس آئے تو ان سے لڑ, اگر تو نے انہیں مار دیا تیرے اوپر کوئی قدغن نہیں, اور اگر تو مر گیا تو اللہ کے حضور شہید لکھا جائے گا. ہاں, اور پاکستان کے قانون میں بھی کوئی آپ کے اوپر قدغن نہیں. اگر کوئی آپ کے گھر گھسا ہے نا اس طریقے سے چور, اور آپ اسے مار دیتے ہیں, تو آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ میں کہتا ہوں, یہ آپ سمجھ لیں دنیاوی اچھی زندگی گزارنے کے لیے 5 ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ پرفارم کریں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 سی سی ٹی وی کیمرہ, ہاں جی. نمبر 2 پانی کی بورنگ. نمبر 3 سولر سسٹم. نمبر 4 ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اور پلس ڈیوائس تو موجود ہی ہوتی ہے. اور نمبر 5 اپنی سیکیورٹی کے لیے آپ کے پاس گن وغیرہ ہونی چاہیے. پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ایٹ لیسٹ جو یہ دنیا کی زندگی ہے تھوڑی گزارنی آسان ہو جائے گی. لیکن یہ سب کچھ یعنی وہ لائسنسڈ طریقے سے ہی اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو یہ 5 نصیحتیں میں اکثر اپنے دوستوں کو کرتا ہوں جو افورڈ کر سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں یار. ہمارے محلے کے اندر جب کبھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے تو ہمارے پاس آ کے ویڈیوز لوگ نکلوا کے دیکھتے ہیں, کافی ان کو ہیلپ ہو جاتی ہے. یہاں پہ بھی ہم نے دیکھیں یہ سارے سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے اس کو, اور باقاعدہ یو پی ایس کے اوپر لگایا ہوا ہے تاکہ یہ کبھی اس میں اس طرح کا کوئی لوڈ شیڈنگ والا ایشو بھی نہ ہو. اور بڑی معمولی سی 150 واٹ سے زیادہ نہیں لیتے. یہ نہیں سمجھے کہ بہت کوئی ہیوی ڈیوٹی یہ چیز ہے. اور اچھے والے کیمرے لگوائیں, ایک دفعہ خرچہ کر لیں, ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. بورنگ بھی ایک دفعہ کروا لیں اچھے طریقے سے, پانی کے حوالے سے بے فکری ہو جائے گی. اور یقین کریں یہ جب سے سولر سسٹم آیا ہے, میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں بھی سکون سے رہ سکتے ہیں, کیونکہ بیسک نیڈ ہے ہماری بجلی. سولر سسٹم آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتا ہے. آپ کسی گاؤں میں بھی جا کے اپنا گھر بنا لیں نا, اور اوپر آپ 10 kVA کا سسٹم لگوا لیں, تو سرکار آپ پاس اتنی بجلی ہے آپ سائڈ کے بھی 2-4 گھروں کو دے سکتے ہیں. اتنا تو یوز نہیں ہوتا, وہ ماشاءاللہ تعالیٰ اچھا خاصا بنا دیتا ہے آپ کے لیے. 5 kVA کا سسٹم بھی بہت ہے. اور اس میں اگر آپ گرین میٹر لگوا لیں, نیٹ میٹرنگ والا سلسلہ ہو جائے, تو وہ جتنی ایکسٹرا بجلی ہے وہ پھر گورنمنٹ آپ سے خرید لیتی ہے. اور جو باقی پیک آورز کے اندر جو رات کے وقت آپ وابڈا کی جو بجلی یوز کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ اسے اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں. پیسے تو آپ کو نہیں دیتے, لیکن ایٹ لیسٹ دیکھیں ہمارے اب کئی دوست ہیں. ہمارے یہاں ایک دوست آتے ہیں اسلام آباد سے, وہ کہتے ہیں میرا تقریباً 80-90 ہزار بل آتا تھا بجلی کا, تو انہوں نے 8 سے آلموسٹ 3-4 سال پہلے 10 kVA کا سسٹم لگایا. اس وقت وہ کہتے ہیں میرا 80-90 ہزار بل آتا تھا, ان کا بل 0 ہو گیا. الٹا وابڈا کی طرف ان کے پیسے نکلنے شروع ہو گئے. وہ پیسے تو نہیں دیتے, اس کے اگینسٹ آپ کو یونٹس دے دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس وقت, انہوں نے خیر میرا تقریباً 9-10 لاکھ روپیہ لگا تھا, لیکن اب آلموسٹ آپ سمجھ لیں 10 kVA کے سسٹم کے لیے 25 لاکھ تک لگ جاتا ہے. 5 kVA کا سسٹم آپ لگواتے ہیں تو میرا خیال ہے تقریباً 10-12 لاکھ میں لگ جاتا ہے. تو یہ جو فضول باقی لوگ خرچے کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں گاڑی ہے یا نہیں ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن سولر سسٹم ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے لوڈ شیڈنگ کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. دن کے وقت تو چھوڑ دینا جی, دن کے وقت تو وہ بجلی آپ کی ہے. اور پاکستان جیسا ملک جہاں 330 دن سورج نکلتا ہے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اے سی چلائیں, فری چل رہے ہیں. اور باقی اپنے جو معاملات آپ دیکھیں, بجلی
آج کل تو بجلی نہ ہو تو کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے. بچوں کی پڑھائی کا ایشو بن جاتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ آپ کے گھر بجلی نہیں ہے تو انٹرنیٹ ڈیوائس بھی نہیں آپ کی، وہ وائی فائی بھی نہیں چلے گی. اور وائی فائی تو اتنی امپورٹنٹ ہے، لوگ پنکھا بند کر دیتے ہیں کہ وائی فائی نہ بند ہو جائے. ہاں، کیونکہ پنکھا بند ہونے سے صرف پسینہ نکلتا ہے، وائی فائی بند ہو جائے تو جان نکل جاتی ہے. تو یہ ان ساری چیزوں سے آزادی ہو جائے. چلے بڑا سسٹم نہیں کوئی لگا سکتا، ایٹ لیسٹ ایک پلیٹ 500 واٹ والی لے لے، وہ بھی آپ کو اچھی کوالٹی والی جو ہے نا پلیٹ مارکیٹ سے مناسب قیمت کے اندر مل جائے گی. تو ایٹ لیسٹ اس کے اوپر آپ کے 2 پنکھے آسانی سے چل جائیں گے. وہ پنکھے بھی آپ نئے آج کل آ گئے ڈی سی والے، تو وہ دن کے وقت تو آپ کے کم از کم دن کے وقت تو بجلی کو ایشو نہ رہے. اور پھر اگر ایک بیٹری چھوٹی سی رکھ لیں تو وہ 35-40 واٹ والے پنکھے بھی آ گئے. یہ بڑے والے پنکھے بھی نا 35-40 واٹ میں، وہ ڈی سی اے سی دونوں کے اوپر چلتے ہیں. اور ایک بیٹری اگر آپ کے پاس 150 یا 200 امپیئر آور والی موجود ہے نا، تو وہ پوری رات بھی بجلی نہ ہو آپ کے 2 پنکھے آرام سے چلیں گے 35 واٹ والے. تو آپ کو تردد نہیں ہوگا. اس لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ضرور کریں. بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی تھی جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جس طرح بڑے لیول پہ بیریئر ٹاؤن ہے، سٹی ہاؤسنگ ہے یا ڈی ایچ اے ہے، اس میں تو یہ کمپلسری کریں کہ آپ مجھے بتائیں ایک بندہ ڈی ایچ اے میں جا کے کوٹھی بنا رہا ہے، ایک بندے نے بیریئر ٹاؤن میں گھر بنایا ہوا ہے، اس کا پلاٹ ہی کروڑوں میں ہے اور اوپر کروڑوں کی کنسٹرکشن کی ہے، تو 20-25 لاکھ روپیہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، وہ اپنا سولر سسٹم نہیں لگا سکتا. جس طرح انہوں نے باقی چیزوں پہ پابند کیا نا کہ آپ نے سیکورٹی کے لیے 10,000 روپیہ مہینے کا دینا ہے، اس میں صرف سیکورٹی نہیں ان کی ہوتی بلکہ وہ پلمبر بھی آ جاتا ہے، الیکٹریشین بھی آ جاتا ہے، اور بھی ایشوز ریزالو ہوتے ہیں، ساری فیسلٹیز وہ پینل میں دیتے ہیں. وہاں پہ یہ پابندی لگا دیں کہ جی بیریئر ٹاؤن میں، ڈی ایچ اے میں، سٹی ہاؤسنگ میں جو بھی بندہ مکان بنائے گا تو ہمیں پتہ ہے اس کی قوت خرید اور اس کی استطاعت والا معاملہ ایسا ہے، تو وہ 1 سال کے اندر اندر اپنا سولر سسٹم ضرور انسٹال کرے گا. 1 سال تک تو اسے بجلی ہم دیں گے، اس کے بعد ہم اسے بجلی نہیں دیں گے، وہ اپنی بجلی خود بنائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا میرے بھائیوں کہ یہ جو بجلی ہے نا یہ غریب بندوں تک پہنچے گی. اور ویسے بھی آپ یہ صدقے خیرات کی بجلی کھا رہے ہیں. گورنمنٹ جو آپ کو 25 روپے کا ایک یونٹ دیتی ہے نا، خود اس کی جو اپنی لاگت ہے وہ 35 سے 40 روپے ہے، وہ سبسڈی آپ کو دے رہی ہوتی ہے. اب ایک ارب پتی یا کروڑ پتی بندے کا کام کیا ہے کہ وہ سبسڈائز ریٹ کے اوپر بجلی واپڈا سے لے رہا ہے. ظاہر ہے وہ پاکستان میں تو نظام ایسا ہی ہے، تو وہ آپ صدقے خیرات کی چیز لے رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو دیں جن کا حق ہے. جس طرح اب یہ جو حکومت آئی ہے انہوں نے کوئی سسٹم شروع کیا ہے کہ ہم غریب اور امیر کا اس حوالے سے قوت خرید کے پوائنٹ آف ویو سے فرق کریں گے. ویسے تھیوریٹیکلی تو کہہ رہے ہیں، پریکٹیکلی بھی اللہ کرے. یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے کہ ایک بندہ پراڈو کے اندر پٹرول ڈلوا رہا ہے اور وہ بھی پٹرول اتنی قیمت کا خرید رہا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ 70 کے اندر ڈلوا رہا ہے اور وہ بھی اتنے کا خرید رہا ہے. کیوں؟ اس کے لیے کم قیمت ہونی چاہیے کیونکہ وہ بیچارہ اتنا افورڈ کر نہیں سکتا. وہ دے، وہ افورڈ کر سکتا ہے. اس طرح جو سولر سسٹم افورڈ کر سکتے ہیں انہیں کیوں واپڈا بجلی دے سبسڈائز ریٹ کے اوپر. ٹھیک ہے 1 سال کا ٹائم دے دیں گے اپنی انسٹالیشن، ویسے تو انسٹالیشن 1 دن کے اندر ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چلو 1 سال کا ٹائم دے دیں کہ سٹیبل ہو جائے. بورنگ اپنی کروائیں، وہ تو لوگ کرواتے ہی ہیں عموماً، میں نے دیکھا ہے CCTV کیمرے بھی لوگ لگوا رہے ہیں. لیکن سولر کے اوپر یہ میری ریکویسٹ ہے ملک ریاض صاحب سے بھی، جو بیریئر ٹاؤن کو لے کے چل رہے ہیں، جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہیں اس طرح کی ساری ہاؤسنگ سکیمز کے پوائنٹ آف ویو سے، یا وہ سٹی ہاؤسنگ کے جو میجر عامر صاحب ہیں، اور ڈی ایچ اے کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے فوج کے ادارے کے لوگ، یہ لوگ یار پابند کریں. آپ لوگ یہ قوم کے ساتھ بہت بڑی خدمت کریں گے. اور زیادہ بجلی کا یوز بھی آپ کی ہاؤسنگ سکیمز میں ہوتا ہے. ہر گھر کے ہر کمرے میں لوگوں نے AC لگائے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں گرمیوں میں 40% جو لوڈ ہے نا وہ ایئر کنڈیشننگ کا ہے. 100 میں سے 40 حصے صرف ایئر کنڈیشننگ کے اوپر لگ رہے ہیں اور 60 جو ہے باقی کاموں کے لیے ہوتے ہیں. اتنا بڑا یعنی آلموسٹ آدھی بجلی ایئر کنڈیشننگ کے نظام کے اوپر جا رہی ہے.
اور ایئر کنڈیشن کون افورڈ کرتا ہے؟ غریب آدمی تو بیچارہ پنکھا بھی مشکل سے افورڈ کر رہا ہے. میں تو اس دن رپورٹ دیکھ رہا تھا, میں حیران ہو گیا کہ پاکستان میں 75% لوگ, 2/3 لوگ وہ ہیں کہ جن کا جو مہینے کے جو یونٹ یوز ہوتے ہیں نا جی, مہینے کے یونٹ, وہ 300 یونٹ ہے. اور ان میں بھی 50% ایسے ہیں جو 200 یونٹ والے ہیں. اندازہ کریں یار, میں تو یار 300 یونٹ آج کل کوئی یونٹ ہے مجھے پتہ ہے, اور 200 یونٹ, یعنی پاکستان کی آدھی آبادی ایسی ہے جو 200 یونٹ سے زیادہ نہیں بجلی کا استعمال کرتی. 200 یونٹ تو شاید کوئی نہیں یار, لیکن غربت اتنی ہے لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اگر اس طریقے سے سولر سسٹم ہو جائے, اور یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, ایٹ لیسٹ جو سرکاری ملازم ہے, جس طرح جی پی ایف کا ان کا سسٹم چل رہا ہے, پیرلل میں ان کی تنخواہ میں سے پیسے کاٹیں اور انہیں سولر سسٹم لگوا کے دیں گھر میں. بینک بھی جو ہے وہ بغیر سود کے قرضہ دیں اور ڈائریکٹلی تنخواہ میں سے پیسے کٹ کے سرکاری ملازمین کے, یا دوسرے لوگ بھی جو ماہانہ دینا چاہتے ہیں وہ دیں. کیونکہ آج جو پلیٹ آپ کو 40,000 روپے کی مل رہی ہے, پاکستان میں تو 2 مہینے بعد وہ 60,000 کی ہو جاتی ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. یعنی یہ 5 KVA کا سسٹم آج سے 5 سال پہلے 5 لاکھ کا لگتا تھا, اب مشکل سے 15 لاکھ کا لگے گا. یہ 4-5 سالوں کے اندر اتنے ریٹ بڑھ گئے اور ابھی آگے بڑھنے ہیں. دنیا میں تو کم ہو رہے ہیں چائنا کی برکت سے. سرکار یہ چائنا نہ ہو, چائنا غریباں دی ماں. یہ امریکہ کے اوپر ہوتا نا تو یہ سولر سسٹم پاکستان میں آندہ 100 سال بعد بھی نہیں آنا تھا. یہ جو اچانک جو سولر کا بوم آیا, یہ نہ سمجھیں کہ ٹیکنالوجی کو یہ بھی آئی ہے, کہ پہلے کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. آج جو آپ کو پلیٹ سولر کی 40,000 کی مل رہی ہے نا, چائنا کو نکال دینا, اگر چائنا نہ اس میں کودا ہوتا, یہ 40,000 کی پلیٹ آج بھی ایک پلیٹ 4 لاکھ کی ملنی تھی. اور یہ کروڑوں میں سسٹم انسٹال ہونے تھے جو آج لاکھوں میں ہو رہے ہیں. یہ چائنا کی وجہ سے یہ سارا کچھ سستا ہوا ہے, جب وہ اس میدان میں کودے اور انہوں نے عام بندے کی پہنچ تک یہ چیزیں بنا دی ہیں. ورنہ تو ابھی بھی, اور چائنا میں انہوں نے دیکھے جس طرح ہمارے پہاڑوں کے اوپر جنگلات نظر آتے ہیں نا کلومیٹرز میں پھیلے ہوئے, وہ سولر پلیٹیں پہاڑوں پہ لگائی ہوئی ہیں انہوں نے, سمندروں کے اوپر لگائی ہیں. آپ ذرا یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں. بلکہ آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں سولر پلیٹس کو وہ گرین ہاؤس بنا رہے ہیں اس کے ذریعے. پہلے تو وہ پلاسٹک کے وہ بنانے پڑتے تھے نا, اب وہ اس کی ہائٹ ایسی رکھتے ہیں پلیٹ کی کہ اس کے نیچے وہ فصل بھی اگاتے ہیں اور ایکسیسو دھوپ بھی نیچے نہیں پڑتی, وہ چھاؤں کا کام بھی کرتی ہے اور گرین ہاؤس کا کام بھی کرتی ہے. سردیوں کے اندر جو ہیٹ ہے وہ ضائع بھی نہیں ہوتی پلیٹ کی برکت سے, بجلی لادہ سے بن رہی ہے. تو دنیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے. ہم لوگ صرف ابھی یہاں پہ صرف بجلی جو بیسک نیڈ ہے ہماری, پنکھا اور لائٹ چلانے کے لیے, ایئر کنڈیشن تو چھوڑ دیں, یہ بھی ہم پوری نہیں کر پا رہے. اور مسئلہ پاکستان کا بجلی سے زیادہ سستی بجلی ہے. کیپیسٹی ابھی بھی پاکستان کے پاس بجلی پروڈیوس کرنے کی اتنی ہے کہ آندہ 10 سال تک بھی ہمیں کوئی نیا پلانٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان پلانٹس کو چلانے کے لیے ہمارے پاس سستا تیل اویلیبل نہیں ہے, ڈیزل یا پیٹرول یا فرنس آئل, اس کی وجہ سے ہمیں مہنگا پڑتا ہے. لیکن انڈیویجول یہاں اتنے امیر ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں, تو کریں. سرکاری سارے آفیسز شفٹ ہونے چاہیے سولر کے اوپر. بجٹ کے اندر آپ تھوڑا سا حصہ ہی رکھ دیں اس کے لیے, تو جہاں کروڑوں کی بلڈنگ بن رہی ہے وہاں لاکھوں کا اگر اوپر سولر سسٹم انسٹال ہو جائے, یا تو اس کی لائف ہوتی نا 2-4 سال, تو آپ کہتے ہیں 20 سال تک 25 سال تک اچھی پلیٹوں کو کچھ نہیں ہوتا, اس کے بعد یہ کام کرنا شروع کرتی ہیں, پھر بھی 30-35 سال تک جاتی ہیں. یعنی ایک جنریشن کو گزارنے کے لیے ایک سولر کا پورا سسٹم کافی ہے. لیکن اس میں پوری ورکنگ کرنی ہے آپ نے. جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے 5-6 کمپنیاں جو بتائی جاتی ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ان کمپنیوں کی پلیٹس آپ نے لینی ہے, لیں آپ جس سے مرضی, لیکن ان کمپنیوں کی ہو. باقاعدہ اس کے ساتھ ریڈیوگرافی کی پوری رپورٹ آتی ہے, کیونکہ 2 نمبر پلیٹیں آپ لیں گے وہ سال بعد ختم ہو جائیں گی, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اوریجنل والی لیں, اور وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان میں کئی کمپنیاں جو پرووائڈ کر رہی ہیں. انورٹر بھی اچھے والا یوز کریں. بیٹریز آپ کی مرضی ہے یوز کرنی ہے نہیں کرنی. بہتر یہ کہ آپ بیٹریز والا سسٹم
یعنی ہائیبریڈ والا یوز کریں تاکہ جب وابڈا کی بجلی نہ ہو تو آپ اپنی بجلی تو یوز کر سکیں. اور اگر آپ صرف ڈائریکٹ نیٹ میٹرنگ پہ گئے بغیر اس کے بیٹریوں کے, پھر اتنی دیر آپ بجلی یوز کر سکتے ہیں جتنی دیر وابڈا آ رہی ہے. جب وابڈا پیچھے سے بند ہوگی تو آپ کی بھی وہ بجلی بند ہو جائے گی. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وہ پوری آپ وی لاگس مختلف لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, ہمارے کئی ایک اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی وی لاگس اویلیبل ہیں, وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں. بڑی اچھی ورکنگ لوگوں نے کر کے یہ سارے معاملات ہیں. تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو انہیں تو میں یعنی ایک ٹیچر کی حیثیت سے حکمن یہ کہوں گا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, یار آپ لوگوں نے کروڑوں روپے کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو لاکھوں روپے کا سولر سسٹم اپنے گھر لگوا کے اپنے آپ کو بھی بجلی کے بل سے آزاد کروائیں اور غریب بندوں کے لیے بجلی اویلیبل ہو. آپ نئی وابڈا سے لیں گے بجلی, ان غریبوں کو ملے گی. اسی لیے دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ سولر کے اوپر کون سا ہمارا صوبہ شفٹ ہوا ہے؟ کے پی کا. کے پی میں آپ گاؤں ایریا میں بھی چلے جائیں, لوگوں نے 2 پلیٹیں, ایک پلیٹ اپنے چھت کے اوپر لگائی ہوئی ہے, چھوٹی بیٹری رکھی ہوئی ہے, کیونکہ وہاں بجلی ہوتی ہی کوئی نہیں. وہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. سب سے زیادہ انہوں نے کیا. پھر ان کے پاس اوریجنل پلیٹیں پہلے بھی اویلیبل ہو جاتی ہیں, وہ آپ پتہ اسمگلنگ کا بھی وہاں پہ کافی سسٹم ہے نا, تو وہ آ جاتی ہیں وہاں پہ, ان کو سستی بھی مل جاتی ہیں. وہاں تو آلموسٹ سارے لوگ, عام لوگ بھی یوز کر رہے ہیں کیونکہ بجلی ہے نہیں تھی. یہاں پہ بھی اگر یہ سلسلہ شروع ہو, اور گورنمنٹ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے, بغیر سود کے قرضے دیں لوگوں کو, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سے کاٹیں تھوڑا تھوڑا کر کے. ٹھیک ہے, فوج تو یہ کام کر سکتی ہے کم از کم اپنے ان کے لیے, کیونکہ وہ تو پیسے کاٹ کے انہیں اینڈ پہ پلاٹس بھی دیتے ہیں, تو چلیں تھوڑے پیسے اور کاٹ کے ان کو اب پلیٹیں لگوا دیں. کیونکہ آج کی ڈیٹ میں آپ جو پلیٹیں لگائیں گے نا 12 مارچ 2023 کو, 12 مارچ 2024 کو آلموسٹ 1.5 یا 2 گنا وہ پلیٹوں کی قیمت ہو چکی ہوئی ہوگی, کیونکہ ڈالر کے اعتبار سے بھی اور پھر ہماری اکانومی بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ یعنی ایک میری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو بتاؤں. اور یہ دیکھیں پاکستان کو اللہ نے نیچرلی ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں 330 دن سورج نکلتا ہے. دنیا میں آئیڈیل جگہ ہے سولر کے پوائنٹ آف ویو سے. یورپ میں دیکھیں, جرمنی میں آپ دیکھیں, ہر گھر کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ان بیچاروں کا سورج وہ تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے, لیکن وہ پھر بھی انہوں نے پابند کیا کہ آپ نے اپنے گھروں کے اوپر, بلکہ وہ ٹائلز ہی ایسی ڈیزائن کی آ گئی ہیں وہ آپ کو لگتے ہی نہیں, سولر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں, خوبصورتی کی خوبصورتی, اور بجلی بھی پروڈیوس کر کے وہاں ہر بندہ بیچ رہا ہے گورنمنٹ کو. یار یہاں تو چاندی لگی ہوئی ہے, سونا ہے یہ جگہ سولر کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ رینیویبل انرجی ہے. بعض انرجیز تو نان رینیویبل ہے نا, یعنی جو ختم ہو جائیں گی وقت کے ساتھ, جیسے تیل ہے. تیل اور 40-50 سال کا ہی زمین میں رہ گیا. ہاں جی, آج سے 50-60 سال کے بعد لوگ ذکر کیا کریں گے کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں جن میں زمین سے تیل نکلتا تھا اور اس سے گاڑیاں چلتی تھیں, ہوائی جہاز اڑتے تھے اور ٹرینیں چلتی تھیں. ہاں یہ ساری ہماری یاشیاں ختم ہونے والی ہیں 50-60 سال کے بعد. لیکن اللہ نے اس سے بڑا سورس دے دیا ہے, سولر.